الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے دین اسلام دیا ہے. اگر ہم دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں دین اسلام کو اپنانا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. آج کا دور فتنے اور فسادات کا دور ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ قیامت کے قریب صبح اور فتنہ ہوگا، شام کو اور فتنہ ہوگا، دن کو اور فتنہ ہوگا، رات کو اور فتنہ ہوگا. اللہ ہمارے اس فتنے کے دور میں ہماری پوری حفاظت فرما کر اللہ ہمیں حق کے راستے پر چلنے کی توفیق دے. غلطی یہاں ہوتی ہے کہ انسان کبھی کبھی یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو بالکل دین اسلام کے مطابق، لیکن یہ سراسر غلط ہوتا ہے. ایک بات یاد رکھ لو، میری مرضی کا نام دین نہیں ہے. امام صاحب جو کہے اس کا نام دین. پیغمبر کو اللہ نے پابند کر دیا. کیا کر دیا؟ مجھے کیا ہے، میری کیا حیثیت ہے، اور کسی عالم کی کیا حیثیت ہے، کسی ولی کی غوث کی کیا حیثیت ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو پابند کیا ہے کہ ان هو الا وحی یوحی. قرآن کیا کہتا ہے؟ میرا پیغمبر وحی کے علاوہ کچھ بولتا ہی نہیں. کس سے کہا جا رہا ہے؟ پیغمبر بھی اپنی مرضی سے کچھ بول نہیں سکتا. میں اور آپ کو اختیار ہے اپنی مرضی کا راستہ ہم طے کر لیں، اپنی مرضی کا دین ہم طے کر لیں. وہ ایک بزرگ ایک بستی میں رہتے تھے. دوسرے بزرگ وہاں پر آتے تھے. تو آدمی یہ چاہتا ہے کہ کوئی آیا ہے تو سلام دعا کر لیں، ان کا اکرام کرنا ہے. باہر سے آئے ہوئے ہیں، سلام دعا کر لیں ان سے کہ ہمارا اسلام کا حق بنتا ہے کہ باہر سے آیا ہوا مہمان ہے اس سے سلام دعا کر لی جائے. لیکن آنے والا بزرگ بدعتی تھا. کون تھا؟ بدعتی. بدعت کہتے ہیں کہ دین میں نئی چیز داخل کرنے کی. کیا؟ جمعہ کی 2 رکعت ہے. پوری دنیا میں 2 رکعت یا 3 بتاؤ؟ پوری دنیا میں جمعہ کی 2 ہی رکعت پڑھی جا رہی ہے. پوری دنیا میں عصر کی 4 ہی رکعت پڑھی جا رہی ہے. پوری دنیا میں مغرب کی 3 ہی رکعت پڑھی جا رہی ہے. مغرب بعد کی 2 سنت ہی پوری دنیا میں سنت ہے. اس کے علاوہ کچھ اور ہے بھائی؟ جو اپنی مرضی سے کرے گا وہ کیا ہوگا؟ 1000 رکعت پڑھے گا پھر بھی کامیاب. ایک آدمی نے مغرب بعد یہ مان لی کہ میں 20 رکعت سنت پڑھتا ہوں مغرب. کیا ہوگا؟ تو یہ تو سمجھتا ہے میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں. تو میں دین پر کام کر رہا ہوں، 20 رکعت سنت پڑھ رہا ہوں مغرب بعد کی. حالانکہ سنت کتنی ہے بھائی؟ حدیث میں آتا ہے کہ فقط 12 رکعتیں سنت ہے. کتنی؟ 12 رکعتیں سنت. فجر کی 2، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب بعد 2. کتنی ہوگی؟ فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے کتنی ہوئی؟
اور ظہر کے بعد کتنی ہوئی؟ اور مغرب کے بعد عشاء کے بعد کتنی ہو گئی؟ 12 ہو گئی. یہ 12 ہی رکعت سنت موقدہ. کتنی؟ اس کے علاوہ کوئی سنت موقدہ نہیں ہے. ایک آدمی نیت کر لے گا تو 20 رکعت سنت موقدہ پڑھتا ہوں، کیا ہوگا؟ وہ اپنی مرضی کا دین ہے بھائی. پیغمبر کا فرمان ہے کہ 12 ہی رکعت سنت ہے، اس کے علاوہ 13 سنتیں ہو ہی نہیں سکتی. ہو سکتی ہے آسمان نیچے آ جائے، زمین اوپر چلی جائے، پھر بھی سنت میں فرق پوری دنیا میں نہیں آئے گا. اب رسومات میں فرق ہے تو یاد رکھو، اس کا نام بدعت ہے. کیا ہے؟ خاندانی فیملی کا ایک رسم کہ ہم اتنا موت کے وقت میں یہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہماری فیملی کر رہی تھی. یہ کیا ہے؟ سنت ہے بھائی. 3 دن تک بیٹھنے کے لیے جانا، یہ کیا ہے؟ وہ بھی کون؟ جو پہلے سے نہ گیا ہو. جو پہلے دن گیا اس کو بار بار جانا کیا ہے؟ تعزیت کرنا مکروہ ہے. ہم تو بھائی کہاں سنتے ہیں، کہاں سیکھتے ہیں جن کو، ہمیں تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. روزانہ کی بیٹھک لگتی ہے تو کچھ پڑھتے ہیں وہاں ساری دنیا کے ایران قرآن کی بات ہوتی ہے. اس کا نام رسم ہے. کیا ہے؟ یہ دین نہیں. تعزیت ایک ہی مرتبہ ہے. اگر آپ نماز میں شامل نہیں ہوئے، آپ نے اس کے جنازے کی نماز، مسلمان آپ کیا ہے بھائی، جب مر جائے تو جنازے کی نماز میں شامل ہو جاؤ. جو آدمی جنازے کی نماز میں گیا اس کو 1 قرات کا ثواب ملتا ہے. کتنا؟ اور 1 قرات کہتے ہیں احد پہاڑ کے برابر صدقہ خیرات کرنے کو. اور جو آدمی دفن میں بھی شامل ہو جائے گا اس کو 2 قرات کا ثواب ملے گا. یہ پوری دنیا میں سنت ہے. تو کیا ہے؟ یہ پوری دنیا کی سنت ہے. لیکن ہماری رسم یہ دین نہیں ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ بزرگ چلے، لیکن اب وہ سوچ رہے ہیں کہ میں ملنے جاؤں کہ نہ جاؤں. جیسے کہ وہ بدعتی ہے تو بزرگ. راستے میں یہ نکل تو گئے گھر سے کہ چلو چلتے ہیں، کم از کم ملاقات تو کر لیتے ہیں. راستے میں چلتے چلتے اتنی زور سے ٹھوکر لگی اور اللہ کی طرف سے تنبیہ ہو گئی، کہاں جا رہے ہیں؟ بدعتی کی تعظیم کرنا پورے اسلام کو گرانے کے برابر ہے. کیا ہے؟ ایک بدعت کرنے والا آدمی آیا، تم نے اس کی تعظیم کے لیے گھر سے قدم نکالا، آپ نے پورے دین کو ڈھا دیا. کیا؟ من وقر صاحب بدعت فقد آن علی ہدم الاسلام. یہ حدیث کہہ رہی ہے. دین تو کم از کم سیکھے آدمی. دین ہے کیا؟ سمجھے؟ سرسری چیزوں کا نام دین نہیں ہے. اب وہ بزرگ گئے اور ٹھوکر لگی تو واپس آئی، اللہ کی مرضی. اچھا ایک بزرگ جا رہے ہیں، اب دیکھو ذرا حال دیکھو، ہمیں اللہ نہیں پکڑے گا سے ہمارا اللہ سے کوئی تعلق. بھائی ایک لڑکی سے اگر عشق ہو جائے تو وہ لڑکی کسی کو دیکھ لے، آپ کہیں گے آپ نے کس کو دیکھا؟ کیوں؟ محبت ہے. اللہ کی ہم سے محبت نہیں ہے. اللہ ہمیں نہیں مارے گا، اللہ ہماری گرفت نہیں کرے گا. ہم تو دنیا کے غلام بنے ہوئے ہیں نا، دولت کے غلام بنے ہوئے ہیں. تو بزرگ گھر سے نکلے، بارش آ گئی. کیا گئی؟ رین فال ڈاؤن. ان کی زبان سے نکل گیا بغیر سیزن کے بارش ہو گئی. کیا نکلا؟ کہ یہ سیزن نہیں ہے بارش کا، رین کا. کیسے یہ آ گئی؟ اب جا رہے ہیں کہ اپنے مریدین کے ساتھ زیب سے ایک تھپڑ ظاہر ہوا ہاتھ اور ایک تماچا مارا فرشتے نے. کہا ہماری کوئی چیز بھی بغیر موقع کے نہیں ہوتی. اللہ میاں کہتے ہیں ہماری کوئی چیز تو نے مجھ پر اعتراض کیا میرا ہو کر. اللہ ہمیں دین سیکھنے کی توفیق عطا کرے. اب بھائی آج ماحول کیا ہے؟ میں جو کہنا چاہتا ہوں آج کا ماحول کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے اللہ میں ہماری حفاظت قیامت کی فتنے سے. حدیث میں آتا ہے قیامت کے قریب نوجوان اوباش ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ نوجوان راستے سے بے راستے ہو جائیں گے. آج ہمارے کتنے نوجوان نماز پڑھتے ہیں بھائی؟ بولو ہمارے کتنے نوجوان نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی؟ حدیث میں آتا ہے قیامت کے قریب نوجوان ینگ بوائے
آوارہ اور بدماش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد بتاؤ کیا فرمایا؟ حدیث میں آتا ہے صحابہ نے کہا ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ صحابہ کا دور تو بالکل پھول کا دور تھا نا، فلاور سب پھول ہی پھول تھے وہاں تو، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا ایسا نہیں، ایسا وقت بھی آئے گا کہ امر بالمعروف کو نہی عن المنکر سمجھا جائے گا۔ کیا؟ اچھی باتوں کے حکم کرنے کو بری بات سمجھا جائے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایسا وقت بھی آئے گا امت میں کہ لوگ اچھی باتوں کو برا سمجھیں گے اور بری باتوں کو اچھا سمجھیں گے۔ ذرا ہم دیکھیں اپنے میں بھائی، ہمارے گھر میں ہمارا ماحول کیا ہے، مسجد میں ہمارا ماحول کیا ہے، ہماری کمیونٹی میں ہمارا ماحول کیا ہے، ہماری کنٹری میں ہمارا ماحول کیا ہے، ہماری مارکیٹ میں ہمارا ماحول کیا ہے، ہمارے ٹاؤن میں ہمارا ماحول کیا ہے۔ یہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے کہ ایسا وقت بھی آئے گا۔ صحابہ ہے نا، ایسا بھی وقت آئے گا، اچھی باتوں کو برا سمجھیں گے، بری باتوں کو اچھا سمجھیں گے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ابھی اور بھی ہوگا، ابھی اور بھی ہوگا، اس سے آگے بھی چلو۔ کہا اچھی باتوں سے لوگ روکیں گے اور بری باتوں کی تبلیغ کریں گے۔ کیا ہوگا؟ اچھی باتوں سے حق راستے سے روکیں گے اور ناحق کی تبلیغ کی جائے۔ یہ وقت آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ ذرا ہم دیکھیں تو صحیح ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ وقت ہمارے سامنے ہے، اللہ بھائی ہماری حفاظت فرمائے، ہم حق بولیں، حق سمجھیں، حق پر قائم رہیں۔ کیا ہے حق؟ بھائی آج کل دیکھو پوری دنیا کا حالات، خود ہمارے بنگلور کا حال دیکھو، یہاں کا حال دیکھو۔ اچھا مسئلہ کیا ہے معلوم ہے؟ بتاؤ مسئلہ سنو۔ اپنی عزت، اپنی وجاہت، اپنی شہرت، اپنی پوزیشن اور قوم میں اپنا بڑا نام بنانے کے لیے پریزیڈنٹ بننا حرام ہے۔ کیا ہے؟ سمجھے؟ یہ مسئلہ ہے۔ میری بہت عزت ہو جائے گی، اب وہ اہل تو ہے نہیں بیچارہ، نااہل بن گیا، صدر بن گیا، پریزیڈنٹ بن گیا، پرنسپل بن گیا، اب نااہل بن گیا ہے تو کیا فرمایا؟ یہ جھگڑے پوری دنیا میں آج ہوتا، بس مجھے بڑا بننا ہے، بڑا بننے کا بھوت ہر ایک کے دماغ پہ سوار ہے، لوگ مجھے بڑا مان لیں۔ کیا ہوگا فائدہ اس سے بتاؤ؟ جب اللہ تمہیں بڑا نہیں کہہ رہا ہے، دنیا بھر کے بڑا کہنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اور ایک بات اور یاد رکھو، جو آدمی خواہش کرتی ہے، پہلا مسئلہ ہے کہ عزت اور وجاہت کے لیے صدر بننا، امیر بننا، پرنسپل بننا، صدر بننا، پریزیڈنٹ بننا کیا ہے؟ حرام۔ اگر کوئی بن گیا اور وہ آدمی اہل نہیں ہے، وہ آدمی اہل نہیں، نہ پریزیڈنٹ بننے کے لائق ہے، نہ صدر بننے کے لائق، نہ پرنسپل بننے کے لائق، نہ امیر بننے کے لائق، تو فرمایا قوم کو اس کو الگ کرنا واجب ہے، اس کو نکال۔ کیا ہے؟ عزت کے لیے بننا حرام، اور کوئی بن گیا نااہل، اس کو نکالنا واجب ہے۔ اب ذرا سوچو ہم کیا کریں؟ ہر آدمی کی تمنا بی اے میں کا میں کیا بن جاؤں؟ پریزیڈنٹ بن جاؤں۔ کسی پر جھگڑا ہے، کیا ہے ہمارا آج؟ بی اے میں کا بڑا بننا ہے، کمیٹی میں مجھے بڑا بن کے آنا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ تم اس کے اہل ہو؟ فرمایا دوسرا مسئلہ سن لو، انتظام وقت سے آدمی واقف ہونا چاہیے، علماً و عملاً۔ یہ بہت گہری بات کہہ رہا ہوں کہ جو آدمی کمیٹی میں بیٹھا ہوا ہے، وہ امام اور مؤذن کے اندر کیا صفات ہے، وہ لائق ہے کہ نہیں،
اس کا جاننا ضروری ہے، اس کا علم اس کو. دوسری بات فرمائی، اگر آپ نے کسی کو امام بنا دیا لیکن اس کے سامنے اور اس سے بھی افضل ہے، یہ بھی خیانت ہے. کیا ہے؟ یہ بھی جاننا ضروری ہے. ایک تو اتنا علم ہونا چاہیے، یہ مسئلہ سن لو کہ جو آدمی کمیٹی میں ہے اس کے پاس میں امام اور مؤذن کے سارے مسائل کا علم ہونا ضروری ہے. اگر آپ نے کسی کو امام بنا بھی دیا تو اس میں افضل اور غیر افضل، جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بنا لیکن اس سے افضل وہ ہے تو آپ نے خیانت کی. آپ اس کو رکھیں، اس کو نہ رکھیں. یہ مسائل بیان کر رہا ہوں جس کی ہمیں ضرورت ہے. بھوت جو ہمارے پاس سوال ہے نا بڑا بننے کا، کوئی بڑا نہیں بن سکتا. یاد رکھو، جس کو اللہ بڑا بنائے گا وہی بڑا بنے گا. کون بنے گا؟ نہ نام سے بڑے بنو گے، سمجھے، نہ آنے سے بڑے بنو گے. کمیٹی میں کسی میں آنے سے بڑے نہیں بنو گے جب تک کہ اس کے اہل نہیں بنو گے اور اخلاص کے ساتھ کام نہیں کرو گے. یہ دو مسائل ہو گئے. پہلا میں نے کیا کہا؟ شہرت کے لیے، عزت کے لیے بننا حرام. جو بن گیا اور نااہل ہے اس کو وہاں رہنا بھی ناجائز، اس کو نکالو. اور تیسرا، انتظام وقت سے علماً و عملاً واقف کار ہو. اور تیسری صفت فرمائی کہ امین ہو. کیا ہو؟ ایک سینٹ کی بھی خیانت نہ کرتا ہو. ایک سینٹ کی بھی. اس رواج پہ فرمایا مدرسے کا پرنسپل بننا یا اسکول کا پرنسپل بننا اور مسجد کے وقف کے مال کا کمیٹی میں آ کر اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھنا اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی یہاں ہو سکتا ہے کہ تمہاری ایک سینٹر پکڑ ہو جائے کہ تم نے یہاں پر 2 سینٹ کیوں لگائے تھے جبکہ 1 سینٹ سے کام بن سکتا تھا. بتاؤ ہمارے یہاں کوئی احتیاط ہے؟ کام کرنے والے بھی کتنے ہوتے ہیں بتاؤ. تیسری بات یہ فرمائی کہ یہ نہ جانتا ہے امامت اور مؤذن کے مسائل، نہ یہ کسی سے پوچھ کر چلتا ہے عالم سے. تیسرا گناہ ہے. اگر آپ جانکار نہیں تو آپ پوچھ کے چلیں. پوری نمبر 1 لکھا ہے کون آدمی کمیٹی میں آ سکتا ہے، کون آدمی صدر بن سکتا ہے، کون آدمی بڑا بن سکتا ہے. اس کے لیے اتنی صفات کا ہونا ضروری ہے، تب جا کے وہ بندر میں آ سکتا ہے. اب آج دین تو بیچارہ یتیم ہے. تو قرآن تو وہاں کتاب میں ہے، حدیث وہاں اپنی کتاب کے اندر پڑھی ہوئی ہے بخاری. اسے کیا واسطہ ہمیں؟ تو ہم تو پڑھے ہوئے ہے ہی نہیں. نہ ہم قرآن کو جانتے ہیں نہ ہم حدیث کو جانتے ہیں. ہمیں کچھ پتہ نہیں قرآن کا کیا ترجمہ ہے الحمدللہ رب العالمین کا. اب یہ صفات میں ہم اگر ہیں تو اللہ ہم سے کام لیتے. یاد رکھو اگر کچھ بھی نہیں جانتے تو اندھے آدمی کو آنکھ والے سے مدد لینی چاہیے. کس سے؟ اگر آپ نہیں جانتے تو آپ پوچھ کر چلیں. ہر مسئلے کی تحقیق کر کے آگے چلے تو گنہگار نہیں ہوں گے. اپنی مرضی پر چلیں گے تو گنہگار ہوں گے. یہ مکتب کر رہا ہے نا یہاں پر کتنے بچے ہیں بھائی؟ 150 بچے ہیں. کتنے؟ جو عالم 5 سال تک مکتب نہ پڑھائے تو مکتب کی حالت سے واقف نہیں ہو سکتا ہے، اس کا ذمہ دار نہیں بن سکتا. کیا ہے؟ جس عالم نے مکتب نہیں پڑھایا وہ شیخ الحدیث بھی بن جائے، اس کو آپ نے ناظم بنایا مکتب کا تو گنہگار ہوں گے. وہ نہیں جانتا مکتب کیا ہوتا ہے، نورانی قاعدہ پڑھانا کیا ہوتا ہے، امس پارہ پڑھانا کیا ہوتا ہے، ہفتی پڑھانا کیا ہوتا ہے. گنہگار ہوں گے. اس کی ذمہ داری اس کو دو جس نے 5-10 سال مکتب میں پڑھایا ہو. وہ جانتا ہے کس طرح پڑھانا ہے. کسی کے اختیار میں یہ نہیں ہے. یاد رکھو. مجھے ایک جگہ سے فون آیا ہندوستان سے. انہوں نے ہمارے یہاں ماشاءاللہ پورے گاؤں میں کتنے مقادر چل رہے ہیں. اس میں ایک شیخ الحدیث صاحب وہاں ناظم بن گئے. آپ سے اسے تعلق ہے، آپ ان سے بات کریں. لیکن میں ان سے کہوں گا کہ تم تو خالی بخاری پڑھاتے. کیا پڑھاتے؟ تم نے ہدایت پڑھائی، مشکات پڑھائی. تم نے کہیں مکتب میں پڑھایا ہی نہیں نورانی قاعدہ. حالانکہ نورانی قاعدہ پڑھانے والا بخاری پڑھانے والے سے افضل ہے. کیا ہے بھائی؟ دارالعلوم میں بخاری شریف پڑھاتا ہے، اس سے افضل اور بہتر ہے نورانی قاعدہ پڑھانے والا ثواب کے اعتبار سے. جب تک یہ چیزیں ہماری زندگی میں نہیں آئیں کہ حق والوں کا حق دو. کس کا؟
میں میکینک نہیں ہوں، کار کھولوں گا؟ بولو گے کھولوں گا۔ آپ ڈاکٹر نہیں ہیں، آپ چی ڈالیں گے اپنے آپ کو چھری سے، خود سرجن بن جائیں گے؟ ڈاکٹر کے یہاں چاہے وہ مشرک ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، بت پرست، سمجھے، بت پرست ہو، بت مت ہو، مجوسی ہو، آپ کا پجاری ہو، وہاں ہم چپ چاپ ہوتے ہیں، جو ڈاکٹر کہے گا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں؟ جب ایک مشرک کے سامنے ہم اپنے جسمانی علاج کے لیے کچھ نہیں بولتے ہیں، تو جس پر ہماری آخرت کا دار و مدار ہے، جس پر ہماری وہاں جنت اور جہنم کا مدار ہے اور اللہ کی رضامندی کا مدار ہے، اس پر ہم جو چاہے وہی بولیں گے؟ نہ ادب، نہ تمیز، نہ قاعدہ، نہ رسپیکٹ، کچھ نہیں چھوٹے بڑے کا۔ نماز پڑھنے سے کام بن جائے گا، تسبیح پڑھنے سے کام بن جائے گا بھائی کام۔ تسبیح کے پھرانے سے پیغمبر نہیں بن سکتا، بندر کے نچانے سے کلندر نہیں بنتا، سمجھے؟ تسبیح پڑھنا فرض ہے اور سامنے والے کا ادب کرنا فرض ہے۔ کیا ہے؟ تسبیح پڑھنا مستحب ہے، کیا ہے؟ نفل پڑھنا مستحب ہے، پڑھ لو تو ثواب، نہ پڑھو تو کوئی گناہ ہے بھائی۔ لیکن آپ نے مسلمان کو ایسا بول بولا ہے کہ اس کا دل چھلنی ہو گیا ہے، آپ نے بیت اللہ کو توڑ دیا، آپ کی تسبیح کا کیا ہوگا اللہ کے یہاں؟ آپ کے نوافل کا کیا ہوگا؟ اللہ کے یہاں تمہارے نوافل کی کوئی قیمت نہیں ہے، تمہاری تہجد تمہارے منہ پر مار دی جائے گی کہ تم نے پوری زندگی لوگوں کے دل توڑے ہیں، تمہارے یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں بننے کی بات صفا۔ میری باتیں بھائی کڑوی ہے، یاد رکھو، میں نے انگلینڈ میں مرکز پہ بیان کیا، ڈیوزبری بھی اور برمنگھم میں بھی، میں نے پہلے ہی کہہ دیا میں جو بات کروں گا صاف بات کروں گا، میں آدھی ہی نہیں چپڑوسی کا، تو مجھے کوئی کہہ نہیں سکتا کہ آپ یہ بیان کرو، بالکل نہیں، میں جو چاہوں گا وہی بولوں گا، اور انشاءاللہ دین کی بات کروں گا، اپنی جیب سے کچھ نہیں بولوں گا، اپنی جیب سے ایک بات بھی نہیں کروں گا، قرآن و سنت کی بات کروں گا، اکابر کی بات کروں گا۔ اب بھائی یہ کہ خواہش رکھنا بڑا بننے کی، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ کا زمانہ تھا، مرکز میں حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جماعت جا رہی ہے، حضرت سے کسی نے کہا جماعت میں امیر کس کو بنایا؟ ان کا اس کو بناؤ، فلاں بیچارہ بہت رو رہا تھا، سمجھے، تو مجھے نہ بناؤ، مجھے نہ بناؤ، اور دوسرے خواہش کر رہے تھے، بتائیں کیسا، مجھے امیر بناؤ۔ حضرت نے دیکھا بیچارہ وہ رو رہا تو اس کو بنایا، تو ہی امیر ہے، کیا نا؟ وہ روتا حضرت مجھے معاف کر دے، میں امیر بننے کے لائق نہیں، کہا تو رو رہا ہے اور تو اللہ کے سامنے رو کر کہتا ہے کہ میں امیر نہیں ہوں، اللہ کی مدد تیرے ساتھ آئے گی، اس سے آئے گی۔ یہاں کیا ہوتا ہے بھائی، 50-100 ہم لے آتے ہیں واٹر، پیسہ دے کر مجھے واٹ کرنا، کیا کہتے ہیں؟ لاتے کہ نہیں لاتے؟ یہ بیماری ہم میں ہے کہ نہیں ہے؟ بڑا بننے کا بھوت ہم پہ سوار ہے، تو واٹر کو ہم خرید کے لاتے ہیں، مجھے کمیٹی میں آنے کے لیے آپ واٹ کرنا حرام ہے، کیا ہے؟ امیر بننے کے لیے خواہش کرنا حرام ہے، اور اس آدمی کو کبھی امیر صدر نہ بناؤ جو خواہش رکھتا ہے کہ مجھے صدر بنا دیا جائے گا، بالکل نہیں، جائز ہی نہیں اسلام میں۔ آج تک کیا بی ایم اے کا صدر میں بن جاؤں، مجھے بنا دے لوگ، اندر ساری کارروائیاں ہو رہی ہیں، تو اندر میں بھائی جھوٹ کا سپورٹر بھی جھوٹا ہے کہ نہیں؟ جو لائر ہے اس کا سپورٹ کرنا لائر ہے کہ نہیں بھائی بتاؤ؟ گمراہی کا سپورٹ کرنا گمراہی ہے کہ نہیں؟ برائی کا سپورٹ کرنا برائی ہے کہ نہیں؟ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کسی کی مدد مت کرو گناہ پر اور دشمنی پر، خبردار، قرآن منع کر رہا ہے۔ اگر مسلمان آپ ہیں اور میں، تو یاد رکھو ہم کسی کو نہیں جانتے ہیں، نہ باپ کو، نہ ماں کو، نہ فیملی کو، ہم کسی کو نہیں جانتے ہیں، نہ کسی کو ہم بڑا سمجھتے ہیں سوائے اللہ اور اللہ کے رسول کے اور قرآن و سنت کے، بس ختم، اور ہم کچھ نہیں جانتے۔ در فیض محمد واہ آئے جس کا جی چاہے، سمجھے، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ در فیض محمد واہ آئے جس کا جی چاہے، جس کو آنا ہے آ جاؤ، دین میں قرآن سنت میں آ جاؤ۔ در فیض محمد واہ آئے جس کا جی چاہے، نہ آئے آتش دوزخ میں جائے جس کا جی چاہے۔ آؤ نہ آؤ، جاؤ جہنم میں، ہمیں کیا پرواہ ہے، ہم تھوڑا آپ کو جہنم میں داخل کر رہے ہیں۔ اب دیکھو وہاں وہ حضرت ہی بنا ہوا ہے، تو مجھے میں امیر ہوں، جہنم میں جاؤ، کیا کہہ رہا ہے؟ میں امیر ہوں، چاہے جہنم میں جاؤ، وہ امیر ہے، جو اہل نہیں ہے، مجتہد بنا پھر رہا ہے۔
جس کے پاس علم نہیں وہ کیسے امیر بن سکتا ہے؟ وقت ہو رہا ہے، باتیں تو بہت کہنی تھی، انشاءاللہ پھر کبھی کہیں گے انشاءاللہ۔ میرا تو حق ہے بھائی، یہ ممبر میرا نہیں ہے، یاد رکھو یہ اللہ رسول کا ممبر ہے، یہاں میرا کوئی دوست نہیں، نہ میری کوئی فیملی یہاں ہے، صاحب کہتا ہوں باپ بھی غلط ہے، باپ غلط ہے 100%، ہم اس کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ احترام کریں گے باپ، ادب کریں گے، بے ادبی نہیں کریں گے۔ ماں غلط ہے تو غلط، سمجھے، شریعت کے خلاف کریں گے تو ہم اس کے بات نہیں مانیں گے۔ وائف غلط کر رہی تو غلط ہے، سمجھے، ہم کسی کی بات، اللہ کی نافرمانی میں، دین کی نافرمانی میں ہم کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یاد رکھو۔ چاہے دنیا یہاں سے وہاں آسمان نیچے آ جائے، کوئی پرواہ ہمیں نہیں، ہم اکیلے رہ جائے دنیا میں، ہمارے ساتھ کوئی نہ ہو، ہم تیار ہیں، لیکن ہم حق چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم حق پر ہیں 100%، 100% حق پر رہیں گے، حق پر جان دیں گے، چاہے کوئی ہمارا ساتھ دے یا نہ دے، چلے جاؤ، نہ آئے آتش دوزخ میں جائے جس کا جی چاہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ خدا رسول کا دین ہم سمجھائے جاتے ہیں، خدا رسول کا دین ہم سمجھائے جاتے ہیں، مانو نہ مانو ہم تمہیں بتائے جاتے ہیں، ختم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔